السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بالآخر وہ ترمیم جس کے لیے حکومت سر توڑ کوششیں کر رہی تھی وہ انہوں نے پاس کروا لی ہے، اور پی ٹی آئی کے وہ لوٹے بھی سامنے آ گئے ہیں جنہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے عمران خان کا ووٹ بیچا ہے۔ اس آئینی ترمیم کے لیے پی ٹی آئی کے 11 بندے لوٹے بنے ہیں، اور ان میں 2 سینیٹرز ہیں اور 9 ان میں قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں۔ اور یہ جو ترمیم پاس کی گئی ہے یہ وہ ترمیم نہیں ہے جو مولانا صاحب اور حکومت نے مل بیٹھ کے طے کی تھی، یہ اس سے کئی زیادہ خطرناک ہے۔ یعنی آپ امیجن کریں، دنیا میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، یہ جو حکومت ہے وہ بیٹھ کے ججز کا بینچ طے کرے گی کہ کون ججز یہ فیصلہ سنے گا کون نہیں سنے گا۔ اس ترمیم کے تحت 5 ججز کا آئینی بینچ ہوگا، جس میں سے ایک تو چیف جسٹس ہوں گے، اور 4 ججز جو باقی 4 ججز ہیں وہ حکومت کی مرضی کے ہوں گے۔ یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا ایسا بینچ بنے گا جو حکومت کی مرضی سے بنے گا، اور دوسری طرف یہ ترمیم بھی دنیا کی پہلی ایسی ترمیم ہے جو رات کو 3 بجے کی گئی ہے۔ یعنی اپنی جیلی فارم 47 کی حکومت بچانے کے لیے حکومت اس حد تک گر جائے گی، کبھی کسی نے اندازہ کیا تھا؟ یہ جو لوٹے بنے ہیں نا، ان کے بارے میں شہباز گل صاحب نے ایک یہ لسٹ جاری کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کوئی ان کا دفاع نہ کرے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی ان پہ تنقید نہ کرے، انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان صاحب ان کا فیصلہ نہیں کرتے کوئی بندہ ان کا دفاع نہ کرے۔ اور ناظرین، یہ جو لوٹے ہیں ان میں ایک ہیں ظہور قریشی صاحب، اورنگزیب کھچی صاحب اور چودھری لیاس صاحب، چوتھا بندہ عثمان علی، 5واں مبارک زیب، 6ٹھا ریاض فتح، 7واں مقداد حسین، 8واں بریگیڈیئر اسلم گمن، اور 9واں بندہ جو ہے نا اس کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی نہیں تھا سکتا، وہ ہے جی زین قریشی۔ جی ہاں بالکل، وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو صاحبزادے ہیں زین قریشی صاحب، وہ بھی لوٹا ہو گیا۔ لیکن اب وہ اپنے ٹویٹر پہ بیان جاری کر رہا ہے کہ جی میں نہیں تھا، میں نے ان کے ساتھ کوئی ساز باز نہیں کی، میں تو اسمبلی میں بھی نہیں تھا پہنچا۔ لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ وہ بھی لوٹا ہے۔ اور دوسری طرف عادل بازئی ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے ثابت کیا ہے عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے، جس نے دکھایا ہے۔ پہلے تو اس نے جو اس سے غلطی ہوئی بیان حلفی نون لیگ کو لکھ کے دے دیا، لیکن اب یہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا ہے کہ جی میں آپ کو ووٹ نہیں کروں گا۔ آخری دم تک حکومت نے بہت زور لگایا، کوئٹہ میں اس کے پلازے توڑ دیے، اس کا کاروبار تباہ کر دیا، اس کا گھر گرا دیا، لیکن وہ بندہ اپنی بات سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اب تک پاکستان میں 4 ڈکٹیٹرز آئے ہیں، اور وہ چاروں ڈکٹیٹرز نے مل کر پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کیا جو یہ فارم 47 کی حکومت نے کر دیا ہے۔ اور اسمبلی میں کھڑے ہو کر خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے جمہوریت کا نام اونچا کیا ہے، ہم نے ووٹ کو عزت دی ہے، یہ ووٹ کو عزت دی ہے، انہوں نے لوگوں کے گھر انہوں نے توڑے ہیں، لوگوں کے کاروبار تباہ کیے ہیں۔ وہ جو گجرانوالے میں مبین عرب جٹ ہے، اس کی فیکٹری سے یہ کروڑوں کا سامان اٹھا کے لے گئے ہیں، لوگوں کی ماؤں بہنوں کو بیٹیوں کو اٹھا کر انہوں نے جمہوریت کا نام اونچا کیا۔ اور اس بات کا جواب عمر ایوب صاحب نے دیا قومی اسمبلی میں، انہوں نے کہا جی ووٹ کو عزت دینے سے بوٹ کو عزت دینے تک کا فکرہ بھی آپ اگر ایڈ کر دیتے نا اس آئینی ترمیم میں تو بہت اچھا ہو جاتا۔ اسپیکر کا دعویٰ ہے جی 65 ووٹ پڑے ہیں ان کو سینٹ میں، اور 225 ووٹ ان کو پڑے ہیں قومی اسمبلی میں، یعنی کہ ایک ووٹ انہوں نے زیادہ رکھا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔